حضرت سیدنا ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کوئی کھانا پکانے والی ہو اور یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے، بس میں چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا کون؟ تو جواب دیا کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کی سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی ہے اور ضروری سامان بھی نہیں ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو اس کو پکا لو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگی۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ پاک کی بندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ پوچھنے لگی تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں پردیسی ہوں، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سنگ کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے۔ کہنے لگی ہم تو خاندان نبوت کے سید ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے اور ایسے حالات میں جان بچانے کے لیے مردار جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس ہوا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا اور فضائل بتائے حج کے، مگر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لے لیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا اور 100 درہم کا آٹا خریدا اور بقیہ پیسہ اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دے دی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے ابن سلمان، جا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور دنیا ہی میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا 2 گنا اجر عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے۔ دوسری لڑکی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے اور جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے اس سے زیادہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تیسری نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کا نعم البدل جلدی عطا فرمائے۔ پھر میں واپس آ گیا اور کوفہ ہی میں رک گیا اور باقی ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حاجی لوٹ کر آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں۔ جب مجھے حاجیوں کا قافلہ نظر آیا تو اپنی حج سے محرومی پر بے اختیار رونا آ گیا۔ میں ان سے ملا تو کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا کہ اس شخص کی دعا جو دروازے تک ہی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہ کی؟ اور کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں تعجب کرنے لگا۔ اتنے میں خود میرے شہر کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کوششیں قبول فرمائے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ عرفات پہ تو نہ تھا، یا رمی جمرات تو نے نہ کی اور اب انکار کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی اب کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا آپ ہمارے ساتھ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں نہ تھے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو بھیڑ رش میں آپ نے مجھے ایک تھیلی دی تھی؟ میرے پاس وہ امانت رکھی ہوئی ہے جس کی مہر پر لکھا ہے من عامل لنا ربیع، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ اب یہ تھیلی واپس لے لو۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اس کو لے کر گھر واپس آ گیا، عشاء کے بعد وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ہاتھ چومے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔
سن، جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ اثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا کر حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے گا، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا ہے کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے۔ پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے، من عاملنا ربیحا، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے، نفع کماتا ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیہ ہی موجود تھی۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے صدقے میں میری اور جملہ مومنین مومنات کی مغفرت عطا فرمائے۔ جملہ مومن مومنات کے لیے دعائے مغفرت کی التجا ہے۔ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد آپ کے لیے اور آپ کے ذریعے لوگوں تک دینی، تاریخی، معلوماتی تحریریں پیش کرنا ہے جس میں آپ کا اور لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ آپ کا تھوڑا سا وقت صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کردہ ویڈیو کسی کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ دوسروں کو شیئر کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔